انڈیا کے شہر آگرہ میں مغل امپائر کے آرکیٹیکٹس کا ایک شاہکار موجود ہے جس کو آج پوری دنیا تاج محل کے نام سے پہچانتی ہے۔ 42 ایکڑ پر پھیلا دور سے ہی چمکتا ہوا یہ مقبرہ جہاں اپنے اندر خوبصورتی کے باغیچے سجائے ہوئے ہے، وہیں اس کے اوپر غم اور اداسی کے کئی بادل ابھی تک منڈلا رہے ہیں۔ ہمارے چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، لگ بھگ 400 سال پہلے بنائی جانے والی یہ خوبصورت بلڈنگ جہاں اپنے دور کی سب سے بڑی اور سب سے شاندار بلڈنگ ہوا کرتی تھی، وہیں آج اس کو دنیا کا 7واں عجوبہ بھی مانا جاتا ہے۔ اس عالی شان سٹرکچر کو بنانے میں 20,000 مزدوروں نے دن رات خون پسینہ بہایا، اور وہ بھی 1 یا 2 سالوں تک نہیں بلکہ پورے 22 سالوں تک۔ اگر آج کے دور میں اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو سنگ مرمر کا یہ انمول مقبرہ حیرت انگیز طور پر $1 بلین یعنی 7,500 کروڑ روپیوں سے بھی زیادہ مہنگا ہے، کیونکہ اس بلڈنگ میں مغل آرکیٹیکٹس نے اپنے ہنر کی کئی ایسی نشانیاں چھوڑی تھیں جن کی دنیا کے ٹاپ انجینئر بھی آج تک تعریف کرتے ہیں۔ اس بلڈنگ کو ایسے ڈیزائن کیا گیا کہ جب مین گیٹ کے پیچھے سے اس کو دیکھا جاتا ہے تو یہ کافی بڑی لگتی ہے، لیکن جیسے ہی مین گیٹ کی طرف بڑھا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کا سائز چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ دماغ کو چکرا دینے والی یہ کوئی پہلی ٹرک نہیں تھی جو مغل آرکیٹیکٹس نے استعمال کی ہو۔ اس کے گرد چاروں میناروں کو بالکل سیدھا کھڑا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ مینار باہر کی طرف تھوڑا جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ان کو سیدھا کھڑا کیا جاتا تو دور سے دیکھنے پر یہ اندر کی طرف جھکے ہوئے لگتے، جیسا کہ ان مسجدوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان میناروں کو باہر کی طرف جھکانے کا ایک اور ریزن بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ خطرناک ارتھ ہونے کی صورت میں اگر یہ مینار گریں بھی تو یہ باہر کی طرف گر کر تاج محل پر ایک آنچ بھی نہ آنے دیں۔ لیکن آخر ماجرا کیا تھا کہ اس کو بنانے والے کسی بھی طرح اس پر ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تاج محل کے وہ کون سے راز ہیں جو 400 سال پہلے چھپائے گئے، اور جب اس دور میں کنکریٹ یا اسٹیل ہی نہیں ہوا کرتا تھا تو آخر اس عالی شان مقبرے اور اس پر موجود 40 میٹر اونچے ڈوم کو کیسے بنایا گیا، یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے آج کی اس اسپیشل ویڈیو میں۔ ناظرین، یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا سن 1607 میں، جب انڈیا اور پاکستان کے اس خطے میں مغل امپائر کا دور ہوا کرتا تھا۔ اس دن مغل شہنشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا شہاب الدین محمد خرم 15 سال کا ہو چکا تھا، اور اس کی سیلیبریشن میں آگرہ میں ایک عالی شان پارٹی رکھی گئی تھی۔ خرم مغل شہنشاہ کو سب سے زیادہ عزیز تھا، اسی وجہ سے اس کے ہر جنم دن پر اس کو ہیرے جواہرات اور سونے سے تولا جاتا تھا، یعنی جتنا وزن شہزادے خرم کا ہوتا تھا اتنا ہی خزانہ اس کے نام کر دیا جاتا۔ لیکن اس جنم دن پر کچھ اور بھی خاص ہونے والا تھا۔ مغل شہنشاہ نے شہزادے خرم کی شادی اپنے ایک وکیل کی بیٹی کے ساتھ کر دی جس کو ممتاز محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ممتاز محل اور خرم کو پہلے دن ہی ایک دوسرے سے بے انتہا محبت ہو چکی تھی، اور اس وقت یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس محبت کا بول بالا ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ اگلے 10 سالوں تک شہزادے نے کئی جنگیں لڑی اور ان میں بھرپور کامیابی بھی حاصل کی۔ اسی وجہ سے شہنشاہ نے خوش ہو کر ان کو شاہ جہاں کے لقب سے نوازا، جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ۔ شاہ جہاں کی ٹوٹل 6 بیویاں تھیں جو آگرہ فورٹ کے حرم میں رہتی تھیں۔ ان 6 میں سے شاہ جہاں سب سے زیادہ محبت ممتاز سے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا زیادہ تر وقت ممتاز محل کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا، اور 4 سالوں کے بعد یعنی 1621 میں مغل شہنشاہ چل بسے۔ شاہ جہاں جو پہلے ہی مغل امپائر میں خاصا فیمس ہو چکا تھا اور جو شہنشاہ کا چوہیتا بیٹا بھی تھا، 1628 میں یعنی باپ کی موت کے 7 سال بعد اس نے شہنشاہ کی گدی۔ پوری مغلیہ سلطنت اپنے نئے شہنشاہ سے بے حد خوش نظر آتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب مغل امپائر اپنے پورے عروج پر تھی، یعنی پورے انڈیا پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کے بھی کئی حصوں میں مغلیہ سلطنت کا راج ہوا کرتا تھا۔ سارے فیصلے شاہ جہاں خود کرتا تھا، جبکہ ممتاز محل پیچھے رہ کر شاہ جہاں کو مشورے دیا کرتی تھی۔ لیکن کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ خوشیاں عنقریب ماتم میں بدلنے والی ہیں۔ گدی سنبھالے ابھی 1 ہی سال گزرا تھا کہ ایک بار پھر مغل امپائر کو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے 2 سال جنگ چلتی رہی
اور شاہجہاں کو اس جنگ میں بھرپور کامیابی حاصل ہوئی، لیکن شاہجہاں ابھی اس کامیابی کا جشن مناتے کہ ان کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کیا گیا۔ ممتاز محل، جو کہ شاہجہاں کے 14ویں بچے کو جنم دے رہی تھی، اس کی حالت بگڑ گئی اور 17 جون سن 1631 کو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا سے چل بسی۔ پوری مغلیہ سلطنت کا جشن دیکھتے ہی دیکھتے ماتم میں بدل گیا۔ یہ خبر جو شاہجہاں پر آگ بن کر پڑی تھی، اس نے تو جیسے ان کی دنیا ہی ختم کر ڈالی۔ شاہجہاں کی سب سے پہلی محبت اور سب سے عزیز بیوی ممتاز محل اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس غم کی پرچھائی نے شاہجہاں کو کالے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ اگلے 8 دنوں تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا اور اگلے 2 سالوں تک نہ کوئی موسیقی سنی اور نہ ہی کوئی خوشبو لگائی۔ ممتاز محل کے مرنے سے پہلے ایک آخری خواہش کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی قبر دنیا کے سب سے خوبصورت مقبرے میں بنائی جائے۔ اس ٹاسک کو اور تاج محل کو پورا کرنے کے لیے شاہجہاں نے اپنی ساری دولت اور پوری زندگی وقف کر دی۔ ممتاز کے گزرنے کے 6 ماہ بعد یعنی 1632 میں ہی تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا۔ قریب 20,000 سے بھی زیادہ مزدور، پتھر تراش اور کاریگروں کو پوری سلطنت سے اکٹھا کیا گیا۔ لشکر کے لشکر شاہجہاں کے حکم پر آگرہ بلوا لیے گئے تھے، کیونکہ ممتاز کی قبر یمنا ریور کے برابر میں موجود تھی۔ اسی وجہ سے اس جگہ پر دنیا کی سب سے خوبصورت بلڈنگ بنانا کافی مشکل ٹاسک تھا۔ ریور کے کنارے زمین کافی نرم ہوتی ہے اور اگر یہاں کھدائی کا کام کیا گیا تو پانی کا بہاؤ تاج محل کی فاؤنڈیشن کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے مغل انجینئر نے سب سے پہلے کئی کنویں کھدوانا شروع کیے۔ مزدور یہ کنویں تب تک کھودتے رہتے جب تک خشک زمین نظر نہ آ جاتی تھی۔ ان کنووں کو پتھروں اور گارے سے بھرا جاتا اور پھر اس میں پتھروں کے بڑے بڑے کالمز کھڑے کیے گئے۔ اس سارے کام کو انجام دینے کے لیے مزدوروں کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں کی ایک بہت بڑی فوج کو بھی استعمال کیا گیا۔ مغل انجینئر کی یہ ٹرک کام کر چکی تھی اور اب ایک ایسی فاؤنڈیشن تیار تھی جو نرم زمین پر بھی فولاد بن کر کھڑی تھی۔ فاؤنڈیشن کے بعد اب باری تھی ایک ایسے ڈیزائن کی جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہ دیکھا ہو، اور تاج محل کے ڈیزائن کا آئیڈیا شاہجہاں نے اپنے باپ، دادا اور انکل کے مقبروں سے لیا تھا۔ باپ کے مقبرے سے میناروں کا آئیڈیا لیا گیا، دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کور کا آئیڈیا لیا اور اپنے انکل کے مقبرے سے ڈوم کا آئیڈیا لیا۔ اور جب ان سب کو ترتیب دیا گیا تو ایک شاندار اور عالیشان ڈیزائن ابھر کر سامنے آیا۔ بلڈنگ اسٹرکچر کو بنانے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں اینٹیں موقع پر ہی لے لی گئیں۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا اور اس میں لاتعداد پیسے بھی بہائے جا رہے تھے۔ ہر گزرتے دن شاہی خزانہ تیزی سے خالی ہوتا جا رہا تھا، لیکن شاہجہاں کو کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی، بس ان کو یہ کام ہر قیمت پر مکمل کرنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تاج محل کی کنسٹرکشن میں اتنا زیادہ لوگ لگائے گئے تھے کہ ان کی وجہ سے آس پاس کے لوگوں میں کھانا پینا ختم ہو گیا تھا۔ 20,000 مزدور اور کاریگروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے شاہجہاں نے آس پاس کے تمام علاقوں سے اناج آگرہ منگوا لیا تھا۔ کے بعد ایک بلڈنگ کا اسٹرکچر مکمل ہو چکا تھا اور اب باری تھی اس بلڈنگ کو سنگ مرمر سے سجانے کی۔ یہ سنگ مرمر آگرہ سے 400 کلومیٹر دور راجستھان سے منگوایا جانا تھا، کیونکہ یہاں کا مکرانہ ماربل آج تک دنیا کا بہترین ماربل مانا جاتا ہے۔ شاہجہاں نے محل کے لیے پورا مکرانہ ماربل ظرف کر لیا، یعنی جب تک تاج محل کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو جائے گی تب تک کسی کو بھی یہ ماربل خریدنے کی اجازت نہیں تھی۔ 1000 ہاتھیوں کی مدد سے ہزاروں ٹن وزنی ماربل راجستھان سے آگرہ لایا گیا۔ تاج محل کا یہ خوبصورت ڈوم اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ صرف آنکھوں سے دیکھ کر ہی لگایا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں اس کو سٹیل کی مدد سے بنانا بہت آسان ہے، لیکن مغل امپائر کے دور میں اس کو بنانا انتہائی مشکل تھا۔ تاج محل کی خاص باتوں میں ایک یہ بات بھی ہے کہ یہ دن میں 4 مرتبہ اپنے رنگ بدلتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ بالکل بلیک شیڈ دیتا ہے، سورج نکلنے کے بعد یہ لائٹ یلو اور پنک شیڈ دیتا ہے، جبکہ دوپہر کے وقت تاج محل کی خوبصورتی کا ایک نیا رخ دیکھنے کا ہوتا ہے۔ نیلے آسمان پر جیسے موتی چمک رہا ہو اور سورج غروب ہونے کے وقت یہ پوری بلڈنگ گولڈن کلر کی دکھائی دیتی ہے۔
پورے 22 سالوں کے بعد سن 1654 میں تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام مکمل کر لیا گیا۔ شاہ جہاں اپنی بیوی کی یاد میں دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرہ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ شاہ جہاں نے اس عالی شان عمارت کا نام اپنی بیگم کے نام سے ہی رکھا۔ ممتاز محل سے اس کا نام تاج محل رکھ دیا گیا۔ ہر سال شاہ جہاں ممتاز کی برسی پر یمنا ریور کے ذریعے تاج محل جایا کرتے تھے۔ شاہ جہاں کا یہ مہنگا ترین پروجیکٹ کمپلیٹ تو ہو چکا تھا، لیکن اس نے مغلیہ سلطنت کو تباہی کے کنارے لا کھڑا کیا تھا۔ 4 سال کے بعد یعنی 1658 میں شاہ جہاں اور ممتاز کے اپنے ہی بیٹے نے شاہی تخت الٹ دیا اور خود مغل امپائر کا شاہ جہاں جو پچھلے 30 سالوں سے اس تخت پر راج کر رہے تھے انہیں قیدی بنا کر آگرہ فورٹ میں بند کر دیا گیا۔ صرف ایک سہولت ایسی تھی جو شاہ جہاں کو دی گئی اور وہ یہ تھی کہ جس کمرے میں اس کو بند کیا گیا تھا اس کی کھڑکی سے وہ تاج محل کو دیکھ سکتا تھا۔ 8 سال بعد میں مرنے کے بعد 74 سال کی ایج میں شاہ جہاں بھی اس دنیا کو الوداع کر گیا۔ شاہ جہاں کا اب ممتاز سے دوبارہ ملنے کا وقت آ چکا تھا اور ان کو تاج محل میں ہی دفن کر دیا گیا۔ امید ہے آپ ہماری یہ ویڈیو بھی بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹ کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔